ناروے کے علماء کرام کی جانب سے فلسطین اور بالخصوص غزہ پر تازہ اسرائیلی صہیونی نسل کشی، بے رحمانہ تشدد اور جنگی جرائم کے پیش نظر اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کا اہتمام اہل سنت امام کونسل کی دعوت پر تمام مساجد کے ائمہ اور علماء کرام نے کیا، جس میں تمام مکاتب فکر اور مختلف ممالک کے کثیر علماء کرام نے شرکت کی۔ عقیل قادر کی یہ رپورٹ۔ ناروے کے علماء کرام کی جانب سے فلسطین اور بالخصوص غزہ پر تازہ اسرائیلی صہیونی نسل کشی، بے رحمانہ تشدد اور جنگی جرائم کے پیش نظر اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس اوسلو کی مرکزی جماعت اہل سنت میں پیر سید نعمت علی شاہ کی دعوت پر منعقد ہوا، جس کی صدارت علامہ سید محمد اشرف شاہ نے کی۔ اجلاس میں علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ مختلف ممالک کے کثیر علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو سیکیورٹی خدشات یا انسداد دہشت گردی کی بیان بازی تک نہ رکھا جائے، فلسطینیوں کو ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دیا جائے۔ غزہ میں جاری انسانی تباہی اور نسل کشی، جس میں 23 لاکھ انسان آباد ہیں، جن میں اکثر بچے، بوڑھے اور خواتین ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ انہیں مسلسل اندھا دھند بمباری، پانی، ایندھن، بجلی کی بندش، یہاں تک کہ سکولوں، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ تک بنایا جا رہا ہے۔ اشیاء ضروریہ جیسے خوراک، ایندھن اور پانی کو مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سنگین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کی بنیادی دیکھ بھال کی جگہ تک بھی نہیں، اور وہ اسی حالت میں مسلسل بمباری کی زد میں ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اسرائیل کی طاقت کی اندھا دھند استعمال اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ناروے کے علماء پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس قدر وحشیانہ مظالم کے رپورٹر بھی کانپ رہے ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہوئے، اور بیان کرنے والے جو اینکر ہیں ان کی بھی زبانیں جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہیں اور ان کے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مسلم و غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ہر شخص کو اس کے اوپر ترس یقیناً آ رہا ہے، لیکن معلوم نہیں دوسری طرف سنگ دلی کا عالم جو ہے وہ کہاں تک ہے، کہاں جا کے یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں، ہیومن رائٹس، جتنے بھی چارٹر یہ پیش کیے، آپ ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، فورسز تو فورسز ہوتی ہیں۔ آج ہمارے نگران وزیر اعظم کا ایک جملہ اس کی گفتگو میں بڑا جاندار تھا کہ پیشہ ور فوجیوں کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پیشہ ور فوجی ہوں اور نو مولود بچے جو ہیں ان کے اوپر بھی ترس نہ آئے۔ یہ بات طے کرنی چاہیے کہ مثلا مالی امداد کے لحاظ سے، سپورٹ کے لحاظ سے ہم ناروے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کا مشترک کاز ہے نا جی۔ تو یہاں جو بھی جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں، خواہ خدمت ہو، امداد ہو، رحمہ ہو یا کوئی اور ہو، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ جس ادارے سے بھی اٹیچ ہوں، لیکن ایسے موقع پر وہ ساری اکٹھی ہوں اور پھر کوئی اکٹھا طریقہ کار طے کریں تاکہ وہاں کام ہو سکے۔ سوشل میڈیا سے آگاہ ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم امہ کیا کر رہی ہے اور حکومت والے کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی تبصرہ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، بس یہ طے کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ابھی تک یہاں کے مساجد کی طرف سے اور ائمہ کی طرف سے کوئی کھل کر کے وضاحتی بیان اسرائیل کو مذمت کرنے یا وہاں کے مظلوموں کی ہمدردی کے سلسلے میں ایک دو ٹوک اور فیصلہ کن پریس کانفرنس ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہوئی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے پریس کانفرنس بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے مقاصد اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا جائے۔ پچھلے 70-75 سال کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟
کیونکہ ہم 7 اکتوبر کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن پچھلے 70 سال کو ہم بھول جاتے ہیں، جن کے گھر چھینے گئے، جن کو گھروں سے دربدر کیا گیا، جن کے ماں باپ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، جن کی اولادوں کو، حتیٰ کہ اب حالات یہ آ چکے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی خواتین کو بھی، پہلے مردوں کو اٹھاتے تھے۔ تو آپ کو ایک نیچرلی چیز ہے، آپ اس کو غصہ آئے گا آپ کو اس کے اوپر، تو یہ زیادتی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ 7 اکتوبر غلط ہے اور 70 سال جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے اس کو۔ تو بحیثیت علماء کے، مساجد کے اور تنظیموں کے جو سب سے بڑا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مسلمان بچوں کو، آنے والی نسلوں کو فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ یاد دلائی جائے۔ Og de vet at de på en måte trøster store makter som Amerika, som Frankrike, som Tyskland, som UK. Men de står på en del verdier, og det er at folk må ha rett til sin stat, må ha rett til frihet, og må ha rett til beskyttelse, også når det kommer til humanitære greier. Nummer 2, vi nevner, og vi er inspirert av våre kilder, som Koran og Sunna. Så vi må fordømme drap av sivile, uansett hvem de er, og hvem gjør det. Og dette gjør vi. ناروے کے علماء کرام اس بات کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کشیدگی میں کمی لائی جائے، انسانی ہمدردی کی رسائی کو یقینی بنایا جائے، جنگ بندی پر عمل درآمد اور امن کو بحال کرایا جائے۔ بین الاقوامی برادری جنگ بندی کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتی ہے، لیکن تنازعات کے مخصوص حل کے بجائے وہ مزید بربریت اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عقیل قادر، نمائندہ دنیا نیوز، اوسلو، ناروے۔